بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہم پھر سے فضائل اعمال پر اعتراض کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ غیر مقلدین کے ایک بہت مشہور عالم ہیں عبید الرحمن محمدی صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تبلیغ جماعت کا تحقیقی جائزہ۔ عبید الرحمن محمدی صاحب نے حکایت صحابہ میں ایک واقعہ ہے اس پر اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، مصنف کے خاندانی مناقب کے بعد چند دیگر عجائبات ملاحظہ فرمائے۔ یعنی انہوں نے ایک واقعہ حکایت صحابہ میں اس کو عجوبہ قرار دے کر اس پر اعتراض کیا ہے۔ تو ان عجائبات میں سے انہوں نے ایک باب باندھا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم فضائل اعمال کے عجائبات کو ذکر کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے ایک عجوبہ ذکر کیا، ان کی نظر میں عجوبہ ہے، باب باندھا ہے جن مرنے لگے، یہ ان کا باب ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اعتراض کے طور پر واقعہ نقل کیا ہے۔ فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت خلید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں اور یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں۔ حضرت خلید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت جو قرآن کی آیت ہے پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے، تمہارے اس بار بار پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ یہ واقعہ جس پر عبید الرحمن محمدی صاحب نے اعتراض کیا، اور یہ فضائل اعمال میں حکایت صحابہ صفحہ نمبر 64 پر یہ موجود ہے یہ واقعہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غیر مقلدین کی عادت شریفہ ہے۔ اعتراض تو فضائل اعمال پر، علماء دیوبند پر، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کر تو دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر تھوڑی سی بھی جرأت نہیں ہوتی کہ اپنے گھر کی خانہ تلاشی تو لے لیا کریں۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کے بڑے بڑے محققین واقعہ بیان کریں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ فضائل اعمال میں آ جائے تو اعتراض کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کی خانہ تلاشی لے لیا کریں۔ اور یہ واقعہ ان کے کوئی چھوٹے موٹے عالم نے نہیں نقل کیا، بلکہ بہت بڑے عالم ہیں، اور اس کی جو ہے شرح جو ترمذی کی شرح اس پر بہت ناز بھی کرتے ہیں، بڑے فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے عالم نے اتنی شاندار جو ہے شرح لکھی، اس میں موجود ہے۔ وہ کون عالم ہے؟ غیر مقلدین کے جو بہت مشہور عالم ہیں عبد الرحمن مبارک پوری صاحب۔ وفات ان کی 1353 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی کتاب ہے تحفۃ الاحوذی، یہ ترمذی کی شرح باقاعدہ اس میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 430 پر یہی خلید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت جو ہے بار بار تلاوت کرتے رہے، 4 جن مر گئے۔ انہوں نے بھی یہ جو جن کی کتاب پر ان کو بہت زیادہ ناز ہے اور بڑے فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں، تو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 430 پر یہ واقعہ جو ہے عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے نقل کیا ہے۔ تو بھائی آپ جو ہے ذرا اپنی کتابوں کو بھی دیکھ لیا کریں۔ یہ تو ہم نے پہلے ان کے گھر سے حوالہ پیش کیا ہے، اور یہی واقعہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا۔ تعجب یہ ہے کہ بھائی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھیں تو اعتراض، اور ان کے عالم لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بہت بڑے محقق اور بڑے شارح سمجھے جانے لگتے ہیں۔ اب آئیے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو واقعہ نقل کیا ہے اپنی طرف سے نہیں نقل کیا، بلکہ یہ واقعہ تو اسلاف کی کتابوں میں موجود ہے۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ غیر مقلدین یا عوام اور جب جو ہے فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں تو بڑے بھونڈے انداز میں اس واقعے پر اعتراض کرتے ہیں اور بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت پڑھا تو 4 جن مر گئے، تو اس طرح کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو خود کو تو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اسلاف کی ذرا کتابوں سے بھی پیش کر دیں کہ بھئی یہ واقعہ کہاں کہاں موجود ہے۔ اور آئیے دوسرا حوالہ، یہ محمد بن نصر بن حجاج مروزی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم ہیں، بہت مشہور محدث ہیں۔ وفات ان کی 294 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے مختصر قیام اللیل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 پر یہی خلید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا انہوں نے۔
امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 294 ہجری میں ہوئی، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ جس کو عبدالرشید حنیف صاحب نے کیا ہے، اور اس اردو ترجمے میں یعنی قیام اللیل کا جو اردو ترجمہ اس کے صفحہ نمبر 107 پر موجود ہے واقعہ۔ یہ دوسرا حوالہ ہم نے اسلاف کی کتاب سے پیش کیا ہے، خلید رحمۃ اللہ علیہ واقعہ، اور اس کو نقل کرنے والے امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے تیسرا حوالہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وفات 505 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب ہے احیاء العلوم، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 413 پہ موجود ہے۔ چوتھا حوالہ بستان الواعظین ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 597 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 536 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ پانچواں حوالہ تزیین الاسواق، داؤد بن عمر انطاقی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1008 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ چھٹا حوالہ صفت الصفوہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 597 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 536 پر موجود ہے۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے ساتواں حوالہ جو پیش کر رہے ہیں، یہ بہت اہم حوالہ اس وجہ سے ہے، ابھی اسحاق ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 427 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی، اور کتاب کا نام ہے قتل القرآن۔ قتل القرآن، اس کتاب میں بہت زیادہ واقعات بھرے پڑے ہیں، جس میں یہ ہے کہ بھئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یا یہ آیت پڑھی وہ انتقال کر گئے، یعنی اسی کتاب قتل القرآن میں یہی جو 4 جن انتقال کر گئے، خلید رحمۃ اللہ علیہ جب جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت بار بار تلاوت کرتے رہے، انہوں نے بھی اس کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور بھی بہت سے واقعات نقل کیے ہیں۔ قتل القرآن باقاعدہ کتاب، یعنی یہ جو قتل القرآن یعنی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے یا قرآن پڑھنے کی وجہ سے جو لوگ جو ہے مقتول ہوئے یا انتقال کر گئے، اس میں یعنی اس کتاب میں انہوں نے تذکرہ کیا، اور اس کتاب میں بہت زیادہ واقعات ہیں۔ تو ابھی اسحاق ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ قتل القرآن میں یعنی خلید رحمۃ اللہ علیہ کا صفحہ نمبر 62 اور 63 پر نقل کیا، صفحہ نمبر 62 اور 63 پر۔ تب آئیے آٹھواں حوالہ اتحاف السادہ ہے، مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ کتاب ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 738 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ نواں حوالہ عرائس البیان، صدر الدین بقلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 606 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 پر موجود ہے۔ 10واں حوالہ تہذیب الاسرار، عبد الملک بن محمد خرکوشی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 407 ہجری، صفحہ نمبر 342 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ 11واں حوالہ اللمع، ابو نصر سراج توسی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 378 ہجری، صفحہ نمبر 354 پر واقع نقل کیا ہے۔ 12واں حوالہ الواضح المبین فی ذکر من استشہد من المحبین، علاء الدین مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 762 ہجری، صفحہ نمبر 202 پر انہوں نے واقعہ نقل کیا۔ اب خود سوچئے کہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نقل کریں، کوئی اعتراض نہیں، اور الحمدللہ ہم نے امام مروزی رحمۃ اللہ، اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے اسلاف کے یعنی جو علماء ہیں محدثین ہیں 12 حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ حکایت صحابہ میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا، اپنی طرف سے نہیں نقل کیا، بلکہ یہ تو اسلاف کی کتابوں میں موجود ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نقل کریں تو اعتراض کا باعث بنتا ہے، اور جب اسلاف کے علماء اسکالر نقل کریں اور خود ان کے عالم جو ہے نقل کریں، پھر کوئی اعتراض کا باعث نہیں بنتا۔ اللہ تعالی ہمیں ضد اور تعصب و بغض سے بچائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ جو بھی اسکین یا جو بھی حوالے جات ہم نے پیش کیے ہیں ڈسکرپشن میں اسکین کا لنک بھی دے دیں گے، اور اسکین بھی انشاءاللہ لگا دیں گے، تاکہ آپ دیکھ لیں کبھی یہ جو اعتراض ہے جس کو انہوں نے عجوبہ قرار دیا، یہ خود اسلاف کی کتابوں میں اور خود ان کے گھر میں جو ہے باقاعدہ یہ حوالہ موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا آپ کو کہ یہ اعتراض جو ہے صرف ضد و بغض اور تعصب کی بنیاد پر کیا گیا ہے، نہ کہ انصاف پسندی کی بنیاد پر۔